السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں منور حسین آپ تمام حضرات کو اپنے یوٹیوب چینل اردو وتھ ایم ایچ میں خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، میں آپ حضرات کو کہکشاں اردو حصہ دوم سبق نمبر 8 یعنی آپ کا ہے پرومس، جس کے رائٹر یعنی مصنف لیکھک ہیں جیلانی بانو۔ اسٹوڈنٹ، یہ سبق میں آپ حضرات کو پڑھانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے والے ویڈیو میں آپ حضرات کو ٹوبہ ٹیک سنگھ کے بارے میں پڑھا چکا ہوں۔ اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے بہتر اور مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ میں مصنف کے کچھ حالات پر نظر ثانی آپ حضرات کو کرا دوں تاکہ آپ کے ایگزام کے لیے آسانی ہو۔ چلیے مختصراً ہم مصنف کے حالات کو نظر ثانی کرتے ہیں۔ یعنی جیلانی بانو 14 جولائی سن 1936 کو بدایوں یعنی اتر پردیش میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد علامہ حیرت بدایونی نے ملازمت کے سلسلے میں حیدرآباد کی مستقل سکونت اختیار کی تو یہ حیدرآبادی ہو گئیں۔ ان کے والد اردو اور فارسی کے شاعر کے ساتھ ساتھ عالم دین تھے۔ انہوں نے اپنے 7 بچوں کی پرورش میں خصوصی دلچسپی لی۔ جیلانی بانو کی تعلیم ایم اے تک ہے۔ انہوں نے بیشتر امتحانات پرائیویٹ ہی پاس کیے۔ ابتدا میں انہوں نے صبا بدایونی کے نام سے شاعری کی۔ انہیں موسیقی اور مصوری کا بھی شوق رہا۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ رہا آپ کا مختصر سا مصنف کے حالات کے بارے میں۔ اب ہم اپنے اصل مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، یہ جو کلاس کرایا جا رہا ہے آپ حضرات کو، اس طرح کے کلاس آپ کو بہت کم ملے گا یوٹیوب کے اندر۔ میں آپ حضرات کو اس وجہ سے پڑھا رہا ہوں کہ تاکہ آپ آنے والے ایگزام میں اول سے اول نمبرات سے اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کر سکیں۔ جس طریقے سے میں محنت اور لگن شوق کے ساتھ میں آپ حضرات کو آبجیکٹیو کوشچن پڑھایا، اسی طریقے سے میں چیپٹر بائی چیپٹر، سبق بائی سبق میں آپ حضرات کو سبجیکٹیو کوشچن پڑھا رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ تاکہ آپ بہترین طریقے سے شوق اور ذوق اور لگن کے ساتھ پڑھیں گے اور اپنے آنے والے ایگزام میں اچھے نمبرات کا مظاہرہ کریں گے۔ اسٹوڈنٹ، یہ سبق آپ اپنے دوستوں تک اور اپنے جو بھی نئے بھی دوست ہوں یا احباب ہوں ان تک یہ ویڈیو شیئر کریں اور ان کو اس کلاس کے اندر جڑنے کی تلقین کریں اسٹوڈنٹ، تاکہ وہ بھی اس کلاس سے، اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، بلا کسی تاخیر کے آج ہم اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ سبق مختصر ترین سوالات۔ یہ مختصر ترین سوالات یہ وہی ہیں جسے ہم اور آپ بتائیے کے نام سے جانتے ہیں۔ تو چلیے بلا کسی تاخیر کے ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 میں پوچھا گیا ہے جیلانی بانو کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو اسٹوڈنٹ، آپ کا جواب ہے 14 جولائی 1936 کو بدایوں میں پیدا ہوئی، یعنی بدایوں میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اسٹوڈنٹ، آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2 میں پوچھا گیا ہے جیلانی بانو کی ایک افسانہ کا نام بتائیے۔ تو جواب ہے رات کے مسافر۔ اسٹوڈنٹ، آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 3 میں پوچھا گیا ہے جیلانی بانو کے 2 ناول کے نام بتائیے۔ تو جواب ہے ایوان غزل نمبر 1، نمبر 2 بارش سنگ۔ اسٹوڈنٹ، آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 4 میں پوچھا گیا ہے پرومس افسانہ کے 2 کرداروں کے نام بتائیے۔ تو جواب ہے نمبر 1
احمد حمید، نمبر 2 جمشید۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 5 میں پوچھا گیا ہے افسانہ پرامس کا مرکزی کردار کون ہے؟ تو جواب ہے افسانہ پرامس کا مرکزی کردار امو ہے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 6 میں پوچھا گیا ہے کینسر کا مرض کس کے سارے بدن میں پھیل گیا تھا؟ تو جواب ہے کینسر کا مرض امو کے سارے بدن میں پھیل گیا تھا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 7 میں پوچھا گیا ہے خواجہ بی کو کون تھی؟ سوری نون یہاں چھوٹ گیا ہے، یہاں کون لکھنا تھا لیکن مسٹیک سے نون چھوٹ گیا ہے، تو آپ کا جواب ہوگا کہ خواجہ بی امو کی خادمہ تھی۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 8 میں پوچھا گیا ہے گرینڈ نے اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ زندگی انجوائے کرنے کا کوئی پرومس کیوں نہیں لیا؟ یہ بات کس نے کہی؟ تو آپ کا جواب ہوگا بیبی نے کہی تھی۔ کون بات؟ کہ گرینڈ نے اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ زندگی انجوائے کرنے کا کوئی پرومس کیوں نہیں لیا؟ یہ بات بیبی نے کہی تھی۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 9 میں پوچھا گیا ہے امو نے اپنے بیٹوں سے کیا پرومس لیا؟ تو آپ کا جواب ہوگا موت کے بعد کندھا دینے کا، یعنی امو نے اپنے 4 بیٹوں سے موت کے بعد کندھا دینے کا پرومس لیا تھا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 10 میں پوچھا گیا ہے کیا ہے امو یاسین شریف پڑھیے اللہ کو یاد کیجئے۔ یہاں بھی کاف جو ہے کیجئے میں چھوٹ گیا ہے، یہ بات کس سے کہی تھی؟ تو آپ کا جواب ہوگا بڑی بہو نے نزا کے عالم میں امو سے کہی، یعنی جب انسان کا نزا کا عالم ہوتا ہے، جاکنی کا عالم ہوتا ہے، جب مرنے کا وقت ہوتا ہے تو کیا ہے بالکل ابھی دم نکلے، کب دم نکلے تو اس وقت کیا ہے سورہ یاسین شریف کی کیا ہے تلاوت کی جاتی ہے تاکہ اس کی موت آسانی سے آئے، اس کی روح آسانی سے قبضہ ہو۔ اس وجہ سے ان کو جاکنی کے عالم میں ان کے بہو نے ان سے کیا ہے سورہ یاسین شریف پڑھنے کی تلقین کی تھی۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، مختصر ترین سوالات میں، مختصر گفتگو میں سوال نمبر 1 میں پوچھا گیا ہے امو کے ایک بیٹے کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ کا جواب ہے حمید امو کا چھوٹا بیٹا تھا جس کی طبیعت پڑھائی میں نہیں لگتی تھی، اکثر دوستوں کے ساتھ گھومتا رہتا تھا، کبھی سیاسی پارٹی کا جھنڈا لے کر سڑکوں پر گھومتا رہتا تھا۔ جب اس کے والد صاحب پڑھنے کے لیے کہتے تو کہتا کہ مجھ کو امتحان دینا نہیں ہے بلکہ الیکشن کے لیے کام کرنا ہے۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 2 میں پوچھا گیا ہے امو کے 4 بیٹے کے نام اور کام بتائیے۔ تو جواب ہے نمبر 1 خورشید شکاگو میں ڈاکٹر تھے، نمبر 2 رشید امریکہ میں انجینئر تھا، نمبر 3 جمشید انجینئر تھا، نمبر 4 حمید ہندوستان میں گھر پر تھا، یعنی گھر پر رہتا تھا۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 3 میں پوچھا گیا ہے امو کیوں دکھی تھی؟ تو آپ کا جواب ہوگا امو بیمار تھی اور بیماری کی وجہ سے سارے بدن میں کینسر پھیل گیا تھا اور گھر میں اکیلے پڑی رہتی تھی، کوئی پاس میں نہیں رہتا تھا۔ 4 لڑکوں کو اپنی ساری جاگیر فروخت کر کے پڑھایا، وہ سب اپنی اولاد کے ساتھ دوسرے ملکوں میں کام کرتے تھے، امو اسی بات سے دکھی تھی۔ اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 4 میں پوچھا گیا ہے امو کے بیٹوں نے ان کی موت کے وقت ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اسٹوڈنٹ یہ ہے آپ کا سبق کا آخری سوال، تو اس کا جواب ہے امو مرض
کی وجہ سے بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ ان کے بدن میں کینسر ہو گیا تھا۔ ان کے تینوں لڑکے جو باہر ملک میں رہتے تھے ماں کا کاندھا دینے کے لیے نہیں تھے، لیکن ان کی چھٹی ختم ہو گئی تھی۔ ماں میری نہیں، کیونکہ ماں مری نہیں، کیونکہ موت تو اللہ کے اختیار میں تھا۔ تو ان لوگوں نے اپنی نوکری بچانے کے لیے پھر باہر چلے گئے۔ ایک لڑکا حمید، کون؟ حمید، جو پاس ہی تھا، لیکن سیاست سے اتنا لگاؤ تھا کہ ماں مر گئی اور اس کو جنازہ نصیب نہ ہوا، اس لیے یہی کہ وہ دنیا اور نوکری کی لالچ میں ماں کا ساتھ نہیں دیا۔ یعنی یہی ہوتا ہے کہ ماں باپ جس طریقے سے محنت سے پرورش کرتے ہیں، پالتے ہیں، وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ یہی حال ان کا کیا ہوا؟ حمید کا ہوا، ان کے والدہ کے ساتھ یعنی ماں کے ساتھ۔ اسٹوڈنٹ، یہ رہا آپ کا آج کا سوال یعنی آج کا سبق۔ میں نے آپ حضرات کو ٹوٹل یعنی آپ بتائیے سے لے کر مختصر گفتگو کو مکمل طور پر پڑھا دیا تاکہ آپ آنے والے ایگزام میں اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے دوستوں تک یہ ویڈیو پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں اور کیا ہے اچھے سے اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کر سکیں۔ اور اگر کوئی نئے دوست یا احباب ہو تو وہ کیا سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔